میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیر عوان. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ سعودیہ کے اندرون خانہ مسائل پر ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے کہ سعودیہ اسلامی ممالک کا خود کو لیڈر کہلواتا ہے، اور اس لیے بھی کہ سعودیہ میں مکہ میں خانہ کعبہ اور مدینہ میں مسجد نبوی موجود ہے. اس کے لیے ہولی سائٹس موجود ہونے کی وجہ سے سعودیہ ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اس لیے ہم نے اس ٹاپک کو چوز کیا کہ سعودیہ کس طرح سے وہ خود کو لبرل اور سیکولر سائٹس پر لے کر جا رہا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کا مین پرسن کون ہے جو اس چیز کو کر رہا ہے، اور کیا صورتحال ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. اور چینل لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک. اسٹارٹ ہم لیں گے سعودیہ کی آئیڈیالوجی سے اور اس کی کریشن سے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ سعودیہ کی آئیڈیالوجی بیسڈ ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی آئیڈیالوجی سے. محمد بن عبد الوہاب جب اٹھے تو انہوں نے آٹومنس کے اگینسٹ تھے، تو ہم اس ٹاپک پہ نہیں جاتے. اس کو انہوں نے مل کر سعودیہ میں آل سعود کے ساتھ ملے. ان کے بچے محمد بن عبد الوہاب خود فوت ہو چکے تھے، وہ ملے ان کے ساتھ، اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم آٹومنس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے اور ہم اپنا ایک اسلامک نظام لے کر آئیں گے. جس کے لیے انہوں نے کہا کہ اسلامی نظام میں جب لے کر آئیں گے، ایک کنگڈم بنائی جائے گی، تو اس کے جو سیاسی نظام ہیں وہ آل سعود سنبھالے گی تو، اور جو اس کے اسلامی مسائل ہیں وہ سنبھالے گی محمد بن عبد الوہاب کی آل وہاب. یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس کے بعد سعودیہ میں آٹومنس کے اگینسٹ سٹارٹ ہوئی کیمپین، اور پھر اس کے بعد جنگیں ہوئیں، اور اس کے بعد آل سعود کا ایک طرح سے کنگڈم وجود میں آئی. آل سعود کی کنگڈم وجود میں آنے کے بعد وہاں پہ اسلام کو بہت ترجیح ملی، اور اسلام کا وہ جو نظام وہاں پہ لایا گیا، اس کو اگلے 70 اور 75 سال تک یا اس سے زیادہ تک وہ نظام رکھا گیا. بلکہ 2015 تک کافی زیادہ اسلام کا انفلوئنس وہاں پہ رہا. بٹ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ عبدالعزیز فوت ہو گئے. عبدالعزیز کے فوت ہو جانے کے بعد سلمان بن عبدالعزیز آئے. عبداللہ بن عبدالعزیز فوت ہوئے. عبداللہ بن عبدالعزیز فوت ہوئے تو اس کے بعد سلمان بن عبدالعزیز بنے. سلمان بن عبدالعزیز کے بننے کے بعد 2015 کے بعد انہوں نے چند ہی سال میں انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو، جن کو MBS بھی کہا جاتا ہے، محمد بن سلمان کو اپنا کراؤن پرنس یا اپنے بعد بننے والا سکسیسر مقرر کر دیا. اور جو ان کے بعد جو ان کے کزن نے بننا تھا بادشاہ، ان کو بے دخل کر دیا اس سے، بادشاہت سے. اور اگر کوئی بھی ان کے خلاف بات کرتا تو وہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا. اگر کوئی شہزادہ بات کرتا تو اس کو نظر بند کر دیا جاتا. محمد بن سلمان ہے کون؟ محمد بن سلمان نے ویسٹ سے اپنی تعلیم حاصل کی. انہوں نے وہیں پہ نظام میں رہے، وہیں کی سوچ اپنائی، وہیں کا کلچر اپنایا. پھر اس کے بعد چلے محمد بن سلمان کے اوپر بعد میں آتے ہیں. پہلے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. سعودیہ کی جو آبادی ہے وہ ہاف سے زیادہ آبادی ان کی ینگ ایج ہے، ٹین ایج میں ہے، وہ جوان نہیں ہے. جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کس لیے کہ ان کی وہ ینگ جنریشن ایسی ہے کہ جس کو آپ جس کلچر کے حساب سے ڈھالنا چاہیں آپ اس کو ڈھال سکتے ہیں. وہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک بچے کو مینٹلی طور پہ جس کلچر میں گرو کرتے ہیں وہ اسی حساب سے بدلتا ہے. اب ان کی اس آبادی کا جو ابھی ینگ ہے، جو ڈیولپنگ ایج میں ہے، ان کا اس کلچر کے اندر جس کلچر کو وہاں پہ انفلوئنس کیا جا رہا ہے اس کے حساب سے ڈلنا اسلامی نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اسلامی نظام کے خلاف وہاں پہ جس نے بات کرنے کی کوشش کی ان کو بند کر دیا گیا. ایون کہ امام کعبہ نے جب اس چیز کے اوپر بولا تو امام کعبہ تک کو انہوں نے پکڑ کے گرفتار کر لیا.
ایسا کرنے کی وجہ سے ان کے اپنے ملک میں انتشار پیدا ہو رہے ہیں، ان کی پاور ڈکلائن ہو رہی ہے ورلڈ وائڈ. اگر دیکھا جائے تو سعودیہ کا جو انفلوئنس ہوا کرتا تھا وہ آہستہ آہستہ گرتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک وقت تھا کہ سعودیہ کی بات بہت میٹر کیا کرتی تھی، بٹ آل آف سڈن جب سے ایک نظام ختم ہوا، اول تو بادشاہتی نظام بھی غلط ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ خلافتی نظام ہونا چاہیے، اسلامی نظام ہونا چاہیے، ایون نہ صرف وہاں پہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. بٹ ایسا ہونے کی وجہ سے ڈکلائن ہونا شروع ہوئی، پاور ابھی بھی ہو رہی ہے. سعودیہ کا جو انفلوئنس ہوا کرتا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. سعودیہ کی جو بیک ہوا کرتی تھی ڈفرینٹ کنٹریز کی طرف سے انہیں، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. جیسا کہ انہوں نے 2017 میں کیا تھا قطر کے ساتھ انہوں نے جو کیا حماس کو سپورٹ کرنے کی اوپر، اور ایسی کوئی غلط چیز نہیں تھی جو قطر حماس کو سپورٹ کرتا ہے. ایون ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور ابھی جو فلسطین میں سچویشن ہوئی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ان کو سپورٹ کریں. لیکن اس کے بعد انہوں نے ان سے تعلقات ختم کر دیے، ان کے ساتھ تجارت ختم کر دی. نہ صرف سعودیہ نے اس کے ساتھ تجارت ختم کی، بلکہ یو اے ای اور مختلف کنٹریز نے بھی، اسلامک کنٹریز نے ان کے ساتھ تجارت ختم کی، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ سعودیہ از اے پپی آف یو ایس اے. جو صاف سی بات ہے، سعودیہ ہمیشہ سے امریکہ کے اوپر چلتا آیا ہے، امریکہ کے حساب سے چلتا آیا ہے. جیسے امریکہ چاہتا تھا سعودیہ چلا ہے. ابھی بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہے، لیکن ابھی جس طرح سے بائیڈن کی گورنمنٹ نے سعودیہ کو ہینڈل کیا ہے وہ بہت بڑا دھچکا ہے سعودیہ کے لیے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں سعودیہ کے ساتھ جو گیم کھیلی گئی اسرائیل کو لے کر، وہ بہت مزے کی ہے. اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے. لیکن ابھی ہم سعودیہ کے اندرون خانہ چیزوں پہ رہتے ہیں. محمد بن سلمان، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، محمد بن سلمان ایک ویسٹرن کنٹری سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، وہیں پہ رہنے کے بعد، اس کلچر میں انفلوئنس حاصل کرنے کے بعد، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ وہی نظام سعودیہ میں بھی لے کر آئیں. ایسا کرتے ہوئے انہیں بہت وقت ہو چکا ہے، اور وہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح وہ چیزوں میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں. جیسا کہ سعودیہ ایک ایسا شہر بسانے والا ہے جہاں پہ ہر چیز کی آزادی ہوگی. اسلامی نظام کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اسلام کے ساتھ. ایک ایسا ملک جو خود کو لیڈر تسلیم کرتا ہے مسلمانوں کا، اس کا ایسا کرنا مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. لیکن ہم ان پہ کیا گلہ کریں، ہمارے تو اپنے ملکوں میں لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے. ہم کسی بھی شہر میں یا لاہور چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، پنڈی چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، سیکولرزم بھری پڑی ہے، لوگ لبرلز ہو چکے ہیں. تو ہم ایک طرح سے بات کرتے ہوئے ہمیں خود بھی ایک جھجک محسوس ہونی چاہیے اس چیز پہ کہ ہمارے اپنے ملک میں یہی حساب ہے. لیکن ہم سعودیہ پہ بات اس لیے کر رہے ہیں، ہم ترکی پہ بات نہیں کرتے. ترکی ویسے ہی لبرل ہے. ہم ایران پہ بات نہیں کرتے، حالانکہ ایران میں آپ سیکس کو چھوڑ کے اگر آپ ایران کے اوپر بات کریں تو ایران میں اسلامی نظام موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ آج بھی پابندیاں فیس کر رہے ہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ کی. سعودی عربیہ اسلامی لیڈر کہلواتا ہے، اور ہماری وہاں پہ مذہبی اور بہت امپورٹنٹ جگہیں موجود ہیں. مکہ میں خانہ کعبہ اور مدینہ میں مسجد نبوی، جس کی وجہ سے ہمارے لیے سعودیہ بہت امپورٹنٹ ہے. حجاز تو بہت زیادہ. تو اس ملک کا ان چیزوں کے اوپر آنا ہمارے اسلام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور سعودیہ کا رول ماڈل کون ہے؟ سعودیہ نہیں، محمد بن سلمان کا. محمد بن سلمان نے اپنی جو آئیڈیالوجی اپنائی ہے، ایک تو ویسٹرن ہے، اس کے بعد ان کی دوسری آئیڈیالوجی ہے یو اے ای. یو اے ای نے جس طرح سے خود کو مغربی سوچ کے حساب سے ڈال دیا ہے، ایک بدترین معاشرہ اگر آپ کو ملتا ہے مسلمانی ملکوں میں، ملیشیا، ٹرکی، اور پھر اس کے بعد یو اے ای اس لیے کہ وہ عربی ہیں. ہم دوسرے ملکوں پہ اس لیے بات نہیں کرتے کہ ان میں دین بعد میں آیا ہے، ان کی زیادہ پکڑ نہیں ہے.
لیکن جن کی زیادہ پکڑ ہے وہ عربی ہیں، کیونکہ ان کی زبان میں اسلام آیا اور ان سے زیادہ پوچھو کہ تمہیں اس چیز کے اوپر لایا گیا تھا۔ ان کا انفلوئنس، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے محمد بن سلمان کی، وہ یو اے ای سے بیسڈ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں دبئی کی طرح کا شہر بناؤں، جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ وہ ایک ایسا شہر بنا رہے ہیں جو یو اے ای بیسڈ ہوگا، دبئی بیسڈ ہوگا، اور وہ ساحل سمندر پر ہوگا۔ جوں یہ چیزیں تبدیل ہوتی گئیں اور جوں یہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، او آئی سی ہو یا جی سی سی ہو، ان کا ایک جو مرتبہ اور ایک بات کی اہمیت ہوا کرتی تھی، وہ آل آف سڈن ڈیگریڈ ہو رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب او آئی سی کی بات ویلیو رکھا کرتی تھی، مگر آج او آئی سی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کو بھی تباہ کرنے میں سب سے بڑا کردار سعودیہ کا ہے۔ ہم بلیم نہیں کرتے ٹرکی کو، ہم بلیم نہیں کرتے ایران کو، کیونکہ وہ اس چیز کو پہلے سے ہی اس چیز میں تھے، بٹ ہم بلیم کرتے ہیں سعودیہ کو، کیونکہ سعودیہ اپنے آپ کو لیڈر کہلواتا ہے اس چیز کا۔ سعودیہ پہ یہ لازمی تھا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے، لیکن ایز اے مسلم ہمیں بہت شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم فرقہ بندی میں پھنس کر ہم مسلمان آپس میں ہی لڑ چکے ہیں۔ جہاں پہ ایران، ترکی اور سعودیہ کو ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہاں پر تینوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ سنی ملک ہے سعودیہ، شیعہ ملک ہے ایران، بٹ ٹرکی اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ٹرکی نے آٹومن امپائر نے وقت گزارا ہے، آٹومن امپائر کا ایک انفلوئنس رہا ہے اسلامی ملکوں میں، اسی لیے حنفی میجورٹی میں ہیں۔ بہت سے کنٹریز ہیں جو ہمارے میجورٹی کنٹریز حنفی ہیں، لیکن سعودیہ کی ان چیزوں کی تبدیلی ہر چیز کو خراب کرتی جا رہی ہے۔ مذہبی طور پر آزادی مل جانا، چیزوں کا تبدیل ہو جانا، ہر چیز میں سعودیہ میں اب تو امید ختم ہو چکی ہے جس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ اب ایک تھرون سے ایک انسان کو ہٹا کے ایک جو انسان بادشاہ بن رہا ہے، اس کے خلاف کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے سعودیہ میں۔ اگر کوئی بات کرتا ہے یا وہ مارا جاتا ہے یا وہ غائب ہو جاتا ہے۔ مارا جانے والوں میں مثال کمال خشوگی کی بھی ہے، جو ٹرکی کے اندر جو ہوا، اس پہ تو میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، وہ آپ یا میں بہتر جانتے ہیں، اور وہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے۔ تو جو چیز سعودیہ سے باہر ہو سکتی ہے، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے سعودیہ میں اگر ان کے خلاف کوئی بولے گا تو کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی جو لوگ مضبوط ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں، اس چیز پہ بولتے ہیں، اور بہت سی ان چیزوں میں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن بہرحال مسئلہ بہت امپورٹنٹ اور بہت زیادہ سنگین ہے، اس پہ ضرورت ہے کہ اس پہ آواز اٹھائی جائے، کیونکہ ہم ایز اے مسلم ہیں، ہمیں ضرورت ہے ہم یونائٹ ہوں، اور ہم اپنے اسلامک انفلوئنس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اگر سعودیہ اور مدینہ اور مکہ میں ہی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اسلام کا کوئی انفلوئنس نہیں بچے گا، اور آہستہ آہستہ ہمارے کلچر تباہ ہو جائیں گے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں یہ چیزیں۔ میں اس چیز میں ڈیپلی اس چیز میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پلیز لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئکن لازمی دبا دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔